اس وقت میں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ وہ اللہ کا مہینہ یعنی محرم ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا مطلب تو آپ کے سامنے کئی مرتبہ بتلایا گیا ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو احترام والا مہینہ قرار دیا، اور ان 4 میں سے ایک مہینہ چونکہ محرم ہے تو محرم کی یہ فضیلت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزے رکھنے کے اعتبار سے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس سے ہمیں محرم کے مہینے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کو روزوں کے لیے خاص فرمایا۔ روزہ بہت اہم عبادت ہے، تمام عبادتوں میں ایک اعتبار سے روزہ سب سے اہم عبادت ہے۔ ایک اعتبار سے، یہ ایک اعتبار میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہر عبادت اپنے اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ نماز کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، وہ بہت ساری اس میں حالتیں ہیں کہ بندہ اس میں زمین پر پڑ جاتا ہے، اللہ کے حضور گر جاتا ہے، اور اٹھنے کے لیے کہا اٹھتا ہے، جھکنے کے لیے کہا جھکتا ہے، سجدے میں جانے کے لیے کہا سجدے میں جاتا ہے۔ ان باتوں کا اگر اعتبار کریں گے تو نماز سب سے افضل ہے۔ اسی طرح ہر عبادت اپنے اپنے اندر کچھ خوبی اور خاصیت رکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ روزے میں بھی ایک خاص چیز ہے کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے۔ روزے والی عبادت جب تک وہ کہے گا نہیں تب تک کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو نظر آئے گا، زکوٰۃ دے رہا ہے لوگوں کو نظر آئے گا، صدقہ خیرات کسی کو کر رہا ہے وہ نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ریاکاری ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو، اس کے دل کی حالت کو جانے بغیر کوئی اوپنلی ظاہری اعتبار سے اگر اس پر یہ کمنٹ کرے تو کر سکتا ہے، تبصرہ کرے تو کر سکتا ہے کہ بھائی یہ بندہ ریاکار ہے، اگرچہ کہ اس کا کمنٹ غلط ہوگا، تبصرہ غلط ہو سکتا ہے، مگر وہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھنے والی عبادت ہے۔ دکھنے والی عبادت اس کے دل کی حالت جاننے تک بھی پتہ نہیں چلے گی کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے، مگر پھر بھی کمنٹ کرنے والے کے لیے ایک موقع باقی ہے کہ شاید وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہوگا۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف جب تک وہ بیان نہ کرے تب تک نہیں سمجھ میں آئے گا۔ دیکھنے والے کو کیا پتا کہ یہ روزہ ہے یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے نہ کہے۔ تو روزہ عام طور سے بندہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو ایسی خاص عبادت ہے، اس کی اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصیت ہے، اخلاص کے ساتھ خصوصیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ تمام عبادتوں کی جزا اللہ رب العزت فرشتوں سے دلواتے ہیں، اور روزے کے لیے کہا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ عام عبادتوں کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلواتے ہیں، لیکن یہ روزہ جو عبادت ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقدس سے خود عطا فرماتے ہیں۔ اب اللہ خود دیتے ہیں، یہ کیسا ہوگا یہ ہم قیامت تک نہیں سمجھ پائیں گے۔ میدان محشر میں جائیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ ڈائریکٹلی اللہ کے دینے کا کیا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ بتلایا گیا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں خود اس کے روزے کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ نمازوں کا بدلہ جنت ہے، فلاں ہے، صدقہ خیرات کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، 700 نیکیاں ہیں، اور عام ذکر و اذکار کا بدلہ جنت کے اندر وہ درخت پودے لگوانا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ روزوں کے بارے میں کہا میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، میں خود بدل میں بندے کو مل جاتا ہوں۔ بولنا مقصد یہ ہے کہ روزہ بہت افضل عبادت ہے۔ جب روزہ افضل عبادت ہے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزوں میں جاتا ہے، تو رمضان المبارک بھی افضل ہو گیا۔ روزے والی عبادت پوری رمضان المبارک میں گرے ہوئی ہے تو رمضان افضل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ اب سنو، روزے والی عبادت کی وجہ سے جب رمضان سب سے افضل ہو گیا، اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد
روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور اسے کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مطلب اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا رمضان میں بھی روزے ہیں اور محرم میں بھی روزے ہیں۔ رمضان میں تو پورے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ فرض ہیں، محرم میں پورے روزے رکھنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، فرض نہیں قرار دیا گیا، لیکن فضیلت بتلائی گئی کہ اگر کوئی بندہ محرم میں روزے رکھنا چاہتا ہے، 2 روزے ابھی جس کا ذکر میں انشاءاللہ کروں گا، ان 2 روزوں کے علاوہ بھی اور روزے رکھنا چاہتا ہے 10 15 20 25 پورا مہینہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد روزے رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ یعنی محرم ہے۔ تو ٹھیک ہے، محرم کی فضیلت ایک اس طریقے پر سمجھ میں آ گئی کہ روزے جیسی افضل عبادت رمضان میں ہے اور رمضان افضل ہے، اور محرم میں بھی ہے تو محرم بھی افضل ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے اور رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد رکھنا ہی رکھنا ہے۔ محرم میں روزے فرض تو نہیں ہیں، واجب تو نہیں ہے، سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، لیکن رکھ لے گا افضل ہے، بہتر ہے، اسے ثواب ملے گا، کیونکہ روزوں کے ساتھ اس مہینے کا بھی تعلق ہے، کنیکشن ہے روزوں کے ساتھ میں۔ ایک فضیلت، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ محرم، اللہ کے ساتھ میں اس مہینے کی نسبت کی۔ آپ کو پتا ہے ہم جس چیز کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں تو اس کا مقام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جس چیز کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں وہ چیز جیسی ہوگی اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہو جائے گا۔ مثلا اینٹ ہے، اینٹ مسجد کے اندر لگ گئی تو اس اینٹ کا مقام بڑھ گیا، کیوں؟ وہ پاکیزہ جگہ پر لگ گئی ہے۔ وہی اینٹ ہے اگر کوئی مسجد میں نہ لگا کر بیت الخلاء میں لگا دے تو اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو مسجد کا ہے، چلا گیا، نیچے ہو گیا اس کا مقام۔ تو نسبت کی وجہ سے بھی مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب چیزوں کی جانب نسبت کرنے سے مقام اونچا ہو جاتا ہے، جب چیزوں کی جانب، مخلوقات کی جانب نسبت کرنے سے مقام بلند ہو جاتا ہے، تو جو خالق المخلوقات ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کی طرف اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو اس کا بھی مقام بڑھ جائے گا۔ کہا اللہ کا مہینہ محرم، نسبت ہو گئی تو اس مہینے کی فضیلت بھی زیادہ ہو گئی۔ بہرحال ان دونوں اعتبار سے محرم کا مہینہ افضل مہینہ ہے۔ الحمدللہ فی نفسی محرم کا مہینہ 4 احترام والے مہینوں میں تھا، نمبر 1 فضیلت، نمبر 2 روزوں کے اعتبار سے اس میں روزے رکھنے کی اجازت دی گئی، نمبر 2 فضیلت، نمبر 3 اچھا اسے بھی رمضان کے بعد افضل مہینہ قرار دیا گیا، یہ نمبر 2 فضیلت، نمبر 3 اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا، نمبر 3 فضیلت۔ تو محرم کا مہینہ بڑا افضل مہینہ ہے، ابھی اسی مہینے میں ہم اور آپ اس وقت میں چل رہے ہیں الحمدللہ، تقریباً 3 تاریخ محرم کی آ چکی ہے۔ یہ ایک بات آپ اس وقت میں ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد 2-4 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے 2-4 ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ کیا محرم غم کا مہینہ ہے، نمبر 2 یہ کہ محرم کے پورے مہینے میں روزوں کا کیا حکم ہے، یہ تو ابھی آ چکا ہے اجمالاً تھوڑا سا مختصر، نمبر 3 10ویں محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ اس کا کیا حکم ہے، نمبر 4 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ اس کا کیا حکم ہے، نمبر 5 کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا، ان کے لیے پکانا کھلانا، ان لوگوں کے لیے کشادگی کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ یہ 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے ابھی انشاءاللہ تعالی ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، کیا محرم غم کا مہینہ ہے، کیا محرم ماتم کا مہینہ ہے؟ ابھی میں آپ کو بتلا چکا ہوں 3 اعتبار سے محرم کے مہینے میں فضیلت ہے۔ نمبر 1 4 احترام والے مہینوں میں ہے، نمبر 2 روزے کے اعتبار سے رمضان کے بعد افضل مہینہ ہے، نمبر 3 اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو محرم تو افضل مہینہ ہوا، محرم تو برکت والا مہینہ ہوا۔ اتنا جو سمجھ لے گا قرآن حدیث کی روشنی میں، اگر صحیح سوچ والا مسلمان ہوگا، یہی کنفرم ہو جائے گا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک موٹی سی سمجھ رکھنے والا اگر سچی نیت، سچی عقیدت اور سچے اسلام کے ساتھ میں سوچے گا، غور و خوض کرے گا، یہی سمجھ میں آ جائے گا کہ محرم ماتم اور غم کا مہینہ تو نہیں ہے۔ پھر بھی آپ 2-4 باتیں اس تعلق سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھیں۔
کہ محرم کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو غم حد سے زیادہ کرتے ہیں بلکہ ماتم مناتے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو خوشیاں منانے کا اہتمام کرتے ہیں. دو نہیں, تین طرح کے لوگ ہیں. دوسرے وہ جو خوشیاں مناتے ہیں, اور تیسرے وہ جو بس نارمل لائف اپنی گزارتے ہیں, عام دنوں کی طرح نارمل لائف. ان کو نہ غم سے مطلب ہے نہ خوشی منانے سے کوئی مطلب ہے. تین طرح کے لوگ ہیں. جو نارمل لوگ ہیں, نہ غم سے کوئی مطلب ہے, نہ خوشی سے کوئی مطلب ہے, نہ ماتم منانے والوں کے اوپر وہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, اور نہ ہی خوشی منانے والوں کے اوپر وہ جرح کرتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ان کی اپنی لائف ہے. نہ تو انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, اور نہ ہی انہوں نے خوشی منانے کے اندر حد سے زیادہ وہ آگے گزر گئے. نہ تو بدعتیں ہیں, نہ تو رسم و رواج ہے, نہ شریعت کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا. اس لیے یہ تو سیف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے وہ جو محرم کے مہینے میں خوشیاں مناتے ہیں. خوشیاں منانے والے لوگ بھی دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ کہ جو محرم کے مہینے کو افضل اور برکت والا مہینہ سمجھ کر خوشیاں مناتے ہیں, اور دوسرے وہ کہ اس مہینے میں شہادت حسین ہوئی, اس لیے حسین شہید ہو گئے تو ہو گئے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں صحابہ سے کوئی محبت نہیں ہے, ان کو جو ہوا ہونے دو, حسین شہید ہو گئے اچھا ہوا, اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں. یہ والا طبقہ ہمارے معاشرے میں نمبر 2 کا عام طور سے کم ہے. ایسا والا نہیں ملتا ہے نارملی. ایک زمانے میں جب یہ ہوئے تھے حالات, ابتدائی زمانے میں, اس وقت میں بڑا غلو تھا, بڑی شدت تھی, بڑی مخالفتیں تھیں. آج بھی ہوں گے یہ سوچ کے لوگ, آج بھی ہوں گے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. جو فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ چلتے رہیں گے, قیامت آئے گی, حضرت مہدی کی حکومت آئے گی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور حکومت فرمائیں گے. تمام فرقوں کے تمام باتوں کا خاتمہ تبھی ہوگا جب ہم حضرت مہدی کو دیکھیں گے, جب ہم حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے, تب تک سلسلہ چلتا رہے گا. بہرحال ایسے ہوں گے, لیکن اپنے معاشرے میں نارملی حیدرآباد اطراف وغیرہ میں اس ٹائپ کے لوگ زیادہ نظر نہیں آتے ہیں. اور یہ ہو گئے. اور نمبر 1 جو لوگ ماتم وغیرہ مناتے ہیں. یہ 2-4 باتوں کو آپ یوں سنیے کہ ماتم منانے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے, غم کرنے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے. اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا, محرم ہو یا محرم کے علاوہ کسی بھی صورت سے کنیکٹڈ ہو, کسی بھی صورت سے اس کا تعلق ہو, کسی کا انتقال ہوا, کسی کے انتقال پر غم ہونا, دل میں غم کا ہونا, اور دل کے غم کا اثر آنسوؤں سے ظاہر ہونا, کیا یہ حرام ہے؟ نہ, یہ حرام نہیں ہے. یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دل کے اندر رکھی ہے. یہ تو تعلق تھا جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھا, اس کے ساتھ ایک تعلق, ایک دلی محبت, ایک دلی انسیت تھی. اس کے دور جانے کی وجہ سے, ہم سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے دل کے اندر ہمیں غم ہوا, اور اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ منع نہیں ہے اسلام کے اندر. غم ہونا اور غم کا اثر آنسوؤں سے ظاہر ہونا, اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. فی نفسی ہی کسی کے انتقال کر جانے پر رونا, آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا, دل کو چوٹ لگنا اور غم کا ہونا, اسے منع نہیں کیا گیا ہے. کیوں؟ اس تعلق سے حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. تو صحابہ نے پہلے سے نبی سے سن رکھا تھا کہ مرنے والے پر نوحہ کرنا منع ہے, مرنے والے پر رونے سے مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے. اس کے گھر والے جب روتے ہیں تو صحابہ اکرام کو ڈاؤٹ ہوا, شک ہوا. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, ہادی رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ, کہ سنو یہ تو رحمت ہے, اللہ نے اسے اپنے بندوں کی دلوں میں رکھا ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جو رحم دل ہوتے ہیں ان رحم دلوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں. تو دل کے رحم کی علامت ہے, دل کے نرمی کی علامت ہے کہ دل میں غم ہونے کے سبب آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا. یہ منع نہیں ہے. ماں کا انتقال ہوا, باپ کا انتقال ہوا, بھائی کا انتقال ہوا, بہن کا انتقال ہوا, بیوی کا انتقال ہوا, شوہر کا انتقال ہوا, دوست کا انتقال ہوا, قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا, دور رشتہ دار کا انتقال ہوا, تعلقات والے کا انتقال ہوا, پڑوس کا انتقال ہوا, اور دل کے اندر ایک غم ہوا, چوٹ سی لگی اور آنکھوں سے آنسو بہے اور روئے, اجازت ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسے منع اسلام کے اندر نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا. دوسری صورت ہے کسی کے انتقال پر نوحہ و ماتم کرنا, کسی کے انتقال پر نوحہ و ماتم کرنا, بناوٹی غم کا اظہار کرنا یا اپنے غم کو چیخ چلا کر کے ظاہر کرنا.
زور زور سے چیختے چیختے ہوئے رونا، ایسا ماتم کرنا اور ان لوگوں کی خوبیاں بیان کر کر کے رونا، بہت چیخنا چلانا۔ عرب میں یہ ایک دستور تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو نوحہ کرنے والیوں کو، چیخ چلا کر رونے والیوں کو، اور کیا کہتے ہیں اپنے بالوں کا حلق کر لینے والیوں کو، اور اسی طریقے پر اپنے سینوں پر مار لینے والیوں کو، کلے پر مار لینے والی ایسی نوحہ کرنے والی عورتوں کو کرائے پر لایا کرتے تھے، اور وہ میت کے اطراف میں یا آس پاس میں یا کہیں بیٹھ کر مجمع میں اس مرنے والے کی خوبیاں، ناٹک، ان کی تو کمائی تھی، وہ کمائی کے طور پر آتی اور وہ خواہ مخواہ کے اتنا چیخ چلا کر روتی، نوحہ ہوتا، بس پیسوں کے اوپر چیخنا چلانا، کوئی غم نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی دل پر چوٹ نہیں لگی ہے، اجرت ہے، کام ہے، پیسہ مل رہا ہے اس کے بدلے میں، چیخ چلا کر روتے تھے۔ تو یہ غلط طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا اور فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، لوگوں سنو، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی کے غم میں نوحہ کرتے ہوئے اپنے کلوں کو مار لے، وشق الجیوب، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے، اپنے گریبانوں کو پھاڑ لے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے طور پر نوحہ کرنے لگے، جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرے یا خوبیاں بیان کر کے بلا وجہ کے چیخ چلا کر کے روئے، ایسا نوحہ کرنے اور ایسا ماتم کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براءت کا اظہار کر دیا، کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے بری ہوں جو کسی کے غم اور ماتم میں اپنے بال کٹوا لیتے ہیں، جو کسی کے غم اور ماتم میں چیخ چلا کر کے روتے ہیں، اور جو کسی کے غم اور ماتم میں اپنے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایسوں سے بری ہوں۔ مسئلہ صاف ہو گیا کہ اب اس طرح پر رونا، کیا مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، مان لو کسی کا انتقال ہوا، اس کا نام ہے زید، تو ہائے زید ہائے زید ہائے زید چیخ رہے چلا رہے ہیں، چیخ رہے چلا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، دل میں غم ہے نہیں ہے، بس زبان کے چیخ، چیخنا چلانا، خالی رونا پیٹنا، خالی ماتم کرنا، کپڑوں کو پھاڑ لینا، سینوں کو مار لینا، کلوں کو مار لینا، ان تمام باتوں کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایسے رونے کے بارے میں کہا، ایسے رونے کے بارے میں کہا کہ جب میت پر اس طرح رویا جاتا ہے تو ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے گھر والوں کے اس طرح نوحہ اور ماتم کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، لاجیکلی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ رو رہے گھر والے، عذاب دیا جا رہے ہیں میت کو، یہ کیا کنیکشن ہے؟ لاجیکلی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر آمنا وصدقنا، جو نبی نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ مقصد حدیث کا صرف یہ بتلانا ہے کہ اس طرح مت کرو، اسے روکا گیا ہے، اسے منع کیا گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری قسم ہے، یہ دوسری قسم ذہن میں رکھ لیجئے۔ تیسری قسم، کسی کے انتقال پر سالانہ ماتم کا اہتمام کرنا، ہر سال۔ اچھا، یہ جو دو شکلیں ہیں، ان دو شکلوں میں پہلی شکل میں غم کی اجازت دی گئی ہے، وہ بس لمیٹڈ ہے، وہ بس لمیٹڈ ہے۔ مثلا کسی ہمارے عام رشتہ دار کا انتقال ہوا، 3 دن تک غم کی اجازت دی گئی ہے، 3 دن تک۔ وہ غم کی اجازت کا بھی مطلب صرف اتنا ہے کہ بندہ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتا ہے 3 دن تک، کر لے بھائی، شریعت نے اجازت دی ہے، نہ پہنے۔ 3 دن تک وہ کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کو غم ہے، نہ کرے۔ عام لوگوں کے لیے کسی کا بھی انتقال ہو، شوہر کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو، شوہر زندہ ہے، بیوی کا انتقال ہوا، یا بھائی کا، ماں کا، باپ کا، دادا کا، کسی کا بھی انتقال ہوا، 3 دن تک غم کا اظہار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک غم کرے گی، بس لمیٹڈ، یا تو 3 دن یا 4 مہینے 10 دن۔ شوہر کے انتقال پر بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن، اس کے علاوہ کسی کے بھی انتقال پر کسی کے لیے بھی صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ ایسا غم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب لمیٹڈ 3 دن گزر گئے، اب سال آ رہا ہے، ہر سال غم کا سلسلہ، ہر سال ماتم کا سلسلہ شروع، بھئی یہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیف کے سبب، بہت آپ کو غم ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کہا، چونکہ اسی سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور اسی
سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور دونوں نے بہت مدد کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو فرمایا عام الحزن، غم کا سال۔ اندازہ کریے آپ، اس سال نبی فرماتے ہیں غم کا سال، اس سال کو کہا غم کا سال، لیکن اللہ کی قسم اس کے بعد وہ سال اور کم از کم 10 مرتبہ تو نبی کی حیات میں آیا، مگر آپ نے کبھی اگلے سال، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال کبھی آپ نے غم نہیں منایا۔ تو وہ نبی جن کو حضرت خدیجہ کے انتقال کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، وہ نبی جو ساری امت میں سب سے زیادہ اپنے دل کے اندر رحم رکھنے والے ہیں، وہ نبی جو اپنے نواسے کے انتقال پر دل کے غم کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہانے والے ہیں، وہ نبی جو اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کے لیے آخری دم تک کوشش کرنے والے ہیں، وہ نبی جو جس سال انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن اور غم کا سال قرار دینے والے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سالوں میں کبھی بھی غم کا اہتمام نہیں کرتے ہیں غم کا اہتمام۔ اس کے بعد پھر حضرت خلفائے راشدین کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب کا دور آیا، اور اس دور میں بڑے بڑے لوگوں کے انتقال ہو گئے، کئی اہم شخصیات کا انتقال ہو گیا، سب دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا کسی نے غم منایا؟ کیا کسی نے ماتم کیا؟ ارے سب سے بڑی بات، کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ کی قسم جو ہوا اس وقت صحابہ کو غم کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں، خدا کی قسم میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عثمان کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے، حضرت علی کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق تمام اپنے حالات کو قابو میں کر کے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہیں۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دنیا سے پردہ فرما جانے پر ایسے عجیب حالات ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگلے سال ماتم کیا، کہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا سال اگلے سال آنے کے بعد کیا اس کا آپ نے غم کیا، کیا ماتم کیا؟ اللہ کی قسم نہیں ملتی ہے یہ سب باتیں۔ پھر معزز دوستوں بزرگوں، یہ جو سلسلہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے غلط ہے، خدا کی قسم غلط ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم مسلمان کہلانے کے قابل تو ہرگز نہیں ہوں گے۔ اسی کی ایک کڑی ہے برسی کرنا، ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، سال ہوتے ہی برسی، مطلب پورے سال تک اپنا مرحوم کبھی یاد نہیں آتا ہے، پورے سال تک اپنے مرحوم کے لیے صدقہ خیرات کرنا کبھی نہیں یاد آتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ عجیب و غریب بات ہے، کسی کے لیے صدقہ خیرات کرنا، کسی کے لیے صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کرنا، کھانا کھلا کر صدا ثواب پہنچانا منع نہیں ہے اسلام میں، مگر یہ کیا کہ زیارت کے نام پہ صرف تیسرے دن کریں گے، مگر یہ کیا 7ویں کے نام پر صرف 7ویں دن کریں گے، مگر یہ کہا کہ صرف 40ویں دن کریں گے، پھر سال میں ایک مرتبہ کریں گے۔ یہ تحدید کس نے کی؟ یہ دن کو متعین کس نے کیا؟ اگر ثواب پہنچانا مقصود ہے تو کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں، مگر یہ دنوں کو متعین کر کے جھوٹی محبت دکھانا یہ سچی بات نہیں ہے، یہ سچے ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ اس طرف میں آپ خصوصی توجہ دیں، مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ایصال ثواب کے طور پر صدقہ خیرات کرنا جائز ہے، مگر جو طریقے ہم بنا رہے ہیں وہ طریقے غلط ہے۔ تو ہر سال ماتم کا اہتمام کرنا یہ اسلامی حکم تو نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا سچا مسلمان تو اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ نمبر 4، خاص طور سے 10 محرم کو خوشی منانا۔ اگر کوئی اسپیشلی 10 محرم کو خوشی مناتا ہے، 10ویں محرم کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ 10ویں محرم کو، خاص 10 محرم کو، 10 تاریخ کو خوشی منانے کا کیا حکم ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، مگر وہ بہت زمانے کے بعد کی بات ہے، بہت زمانے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ گزرا ہے، 23 سال کا عرصہ نبوت ملنے کے بعد۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تک تقریباً 32 سال کا عرصہ گزرا، 32 سال۔ اس دوران ہر سال 10ویں محرم آئی، اور ہر سال محرم کو افضل ہی سمجھا گیا، اور ہر سال 10ویں محرم کو بھی افضل ہی سمجھا گیا، اور اس کا باضابطہ اہتمام لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ ابھی اگلی ٹاپک آئے گی 10ویں محرم کی، اس لیے اب یہ جو حضرت حسین کا جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ بعد میں پیش آیا،
اب وہ ایک واقعہ پیش آنے کے بعد کیا 10ویں محرم کی فضیلت جو اسلام نے رکھی تھی ختم ہو جائے گی؟ کیا محرم کی برکت جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا محرم کا افضل ہونا جسے نبی نے حدیث میں بیان کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ اس لیے 10ویں محرم کو اگر کوئی خوشی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، مگر نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ محرم افضل مہینہ ہے اور محرم میں 10ویں تاریخ کو اسپیشلٹی دی گئی ہے، اس نیت سے کرتا ہے اور وہ شہادت حسین کی طرف دماغ بھی نہیں لے جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے اور اگر کوئی دشمن صحابہ ہے جسے حضرت حسین کی شہادت کے اوپر خوشی ہو رہی ہے، جو حضرت حسین سے بغض رکھتا ہے، جو حضرت حسین سے نفرت رکھتا ہے، ویسے تو اس طرح کے لوگ ملیں گے نہیں معاشرے میں، لیکن مان لو کوئی ایسا ہے جس کی نیت ایسی ہے اور اس نیت میں وہ خوشی منا رہا ہے اور اس وجہ سے وہ خوشی منا رہا ہے، پھر تو یہ حضرت حسین کی توہین ہے، پھر تو یہ اہل بیت کی توہین ہے، پھر تو یہ صحابہ کرام کی توہین ہے، پھر تو اجازت نہیں ملے گی۔ فی نفسی 10ویں محرم کو خوشی کا اظہار، پورے مہینے میں کسی بھی دن خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر حضرت حسین کی شہادت پر خوشی مناتا ہے، اگر حضرت حسین اور صحابہ کرام سے نفرت، بغض و عداوت رکھتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ صرف افضل مہینہ، برکت والا مہینہ سمجھ کر خوشی کر لے گھر کے اندر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ 2-4 باتیں اس تعلق سے آپ ذہن میں رکھیے، غم، ماتم، خوشی وغیرہ کے تعلق سے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محرم ماتم کا مہینہ تو ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے محرم ماتم کا مہینہ۔ ہاں، ہمارے دل کو تکلیف ہے، محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی محرم کو شہادت ہوئی۔ 3 تاریخیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، 26 ذوالحجہ، 29 ذوالحجہ، پہلی محرم، کوئی بھی ایک تاریخ مان لو آپ، پہلی محرم مان لو، ہمیں غم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم کے مہینے میں ہوئی، دل کو تکلیف ہے۔ حضرت حسین کی شہادت بڑے دردناک طریقے سے ہوئی، ہمیں دل کو تکلیف ہے اپنی جگہ، لیکن اس کی وجہ سے محرم کی فضیلتیں ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ حضرت حسین کو، بلکہ حضرت عمر کو محرم میں شہادت کا ملنا یہ ان کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے، یہ ان کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ جانا تو سب کو ہے لیکن محرم کے مہینے میں ملنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال اس کو آپ سمجھیں۔ اب دوسری بات، محرم کے مہینے میں روزوں کا کیا حکم ہے؟ محرم کے مہینے میں ابھی میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ اللہ کے نزدیک اللہ کا مہینہ یعنی محرم ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ حکم یہ سمجھیے، پورے مہینے میں اگر کوئی مسلمان پورے مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے، اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی 10، کوئی 15، کوئی 20، کوئی 25 روزے رکھنا چاہتا ہے، اجازت ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد افضل مہینہ ہے، اجازت ہے۔ مگر کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ کیا پورے مہینے میں روزے رکھنا سنت ہے؟ کیا پورے مہینے میں روزے رکھنا افضل بات ہے، مستحب بات ہے، زیادہ اعلیٰ بات ہے؟ اگر ہم اس کو ہم کھنگالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحیح، مگر ہم جب نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، پریکٹیکلی لائف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے محرم کے روزے کبھی بھی نہیں رکھے ہیں۔ شعبان کے آپ نے روزے رکھے ہیں، رمضان کے پورے روزے آپ نے رکھے، رمضان کے بعد شعبان کا ایک مہینہ ہے، رمضان کے بعد مطلب ایسا نہیں آگے پیچھے نہیں بتا رہا ہوں میں، روزوں کے اعتبار سے شعبان کا ایک مہینہ ہے، اس میں بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ محرم کی آپ نے فضیلت تو بیان فرمائی، مگر پورا مہینے روزہ رکھنے کا محرم میں اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو اس کو سنت مؤکدہ کہنا یا اس کو واجب کہنا یا اس کو روزہ رکھنے کے لیے پوری امت کو زور دینا یا فورس کرنا، اس طرح کی باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ جب نبی نے صرف ترغیب دی، کہا کہ بس یہ افضل مہینہ ہے، کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے نہ رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی اتنی ہی حیثیت ہوگی، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پورے مہینے میں محرم کے روزے رکھنا جائز ہے، 5، 10، 2، 4 جتنے بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، مگر اس کو اعلیٰ درجے کی بات، سنت بات، ضروری بات نہ سمجھیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد محرم کے مہینے میں اسپیشلی 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، اس کو ہم کہتے ہیں عاشورہ۔ عاشورہ کے معنی ہیں محرم کی 10ویں تاریخ، عاشورہ کا مطلب ہے محرم کی 10ویں تاریخ۔ اب یہ جو عاشورہ ہے یہ لفظ زمانہ جاہلیت سے صحابہ کرام میں استعمال ہوتا ہے، زمانہ جاہلیت سے ہی محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔
اس کے تعلق سے کئی طرح کی روایات موجود ہیں۔ 10ویں محرم میں ایک چیز ہے روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، خاص طور سے 10 تاریخ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا، اس تعلق سے احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، دریافت کیا، پوچھا کہ بھائی کیوں اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ 10ویں محرم ایسا دن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ نے اس نجات ملنے کے شکرانے میں 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ تو اس لیے یہود بھی، بنی اسرائیل بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ سنو ہم ان لوگوں سے، یہودیوں سے زیادہ حق اس بات کا رکھتے ہیں کہ ہم بھی موسیٰ کے اتباع کریں، موسیٰ کی طرح ہم بھی روزہ رکھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں آپ سمجھیے اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات، یہ جو روزہ رکھنے کا حکم دیا کیوں دیا؟ کیونکہ ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد ابتدائی زمانے میں وہاں چونکہ یہودی زیادہ آباد تھے تو آپ، وہ بھی چونکہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس بھی آسمانی شریعتیں تھیں ابتدا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موافقت پسند کرتے تھے، ان کی شریعت کی وہ باتیں جو ہماری شریعت میں حرام نہیں ہوں گی آگے چل کر، ویسی چیز کی موافقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے ابتدا میں ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ یہاں پر بھی انہوں نے روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا تاکہ حضرت موسیٰ کی طرح اتباع ہو جائے، اور پھر ان کی شریعت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اور روزہ اہم عبادت ہے، یہودیوں کی مطابقت ہو جائے گی۔ مصلحت اس میں یہ تھی کہ یہود دیکھیں گے کہ ارے بھائی روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ دین کے قریب ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ ایک چیز یہ ہے اس بات میں۔ دوسری چیز، وہ ہمارا بھی صیامی، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ حکم کا مطلب یہ ہوا کہ لکھتے ہیں شارحین حدیث، ابتدائی زمانے میں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا، ابتدائی زمانے میں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ یہ دونوں باتیں ہیں نا، ابھی آپ ذہن میں رکھیے۔ نمبر ایک، یہ روزہ 10ویں محرم کا جو رکھا گیا یہودیوں کی موافقت میں رکھا گیا، بنی اسرائیل کی مطابقت میں رکھا گیا۔ نمبر دو، یہ جو روزہ تھا یہ روزہ فرض تھا۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ روایات میں آتا ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام میں روزہ ضروری قرار دیا گیا تھا۔ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء، پھر جب رمضان فرض کر دیا گیا، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے بعد 10ویں محرم کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء لم یصم، جو چاہے اس کے بعد 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی نہ رکھنا چاہتا ہو تو نہ رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ٹھیک ہے، جو ضروری قرار دیا گیا تھا، جو حکم دیا گیا تھا، حکم تو ختم ہو گیا، فرضیت تو ختم ہو گئی۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد روزہ ختم نہیں ہوا، ابھی صرف جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی، روزہ رکھنے کا حکم تو باقی رہا۔ فی نفسی روزہ رکھنے کی اجازت تو تھی کہ اگر کوئی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہتا تو رکھ لیتا، اس بات کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، جب رمضان فرض کیا گیا لم یأمرنا ولم ینہنا، تو اس کے بعد نبی نے ہمیں 10ویں محرم کے روزے کا حکم فرض قرار نہیں دیا، ولم ینہنا، اور روزہ رکھنے سے آپ نے ہمیں منع بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے، فرضیت تو ختم ہو گئی، مگر روزہ ابھی باقی رہا، سلسلہ وہ چلتا رہا یہودیوں کی مطابقت میں، انہوں نے روزہ رکھا، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، سلسلہ چلتا رہا۔
تاکہ آخری زمانے میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم آیا اور کہا گیا کہ نبی جی اہل کتاب کی مطابقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی آپ کو تمام امت محمدیہ کو ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا تھا، بعد میں حکم آیا کعبۃ اللہ کی جانب رخ کرنا شروع کیا۔ ابتدائی زمانے میں آپ اپنے سر کے پورے بالوں کو ایک ساتھ پیچھے کر لیا کرتے تھے، مانگ نہیں نکالا کرتے تھے کیونکہ یہود ویسے ہی رکھا کرتے تھے، مگر بعد میں جب مخالفت کا حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں بیچ میں مانگ نکالنا شروع کیا اور ایک ساتھ پیچھے بال ڈالنا اس کو آپ نے ترک کر دیا۔ اسی طریقے سے جب بعد میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعہ، اگر میں اگلے سال تک باقی رہا، حیات رہا، دنیا میں رہا، تو کہا میں 9 تاریخ کا بھی ساتھ میں روزہ رکھوں گا۔ دوسری حدیث میں لئن عشت، اگر میں زندہ رہا، اگر میں جیا تو میں اگلے سال 9 تاریخ کا بھی روزہ ساتھ میں رکھوں گا۔ یہودی ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، وہ روزہ چھوڑنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روزہ اچھی چیز ہے، انہوں نے روزہ رکھا، ہم ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو 10ویں محرم کا روزہ تو سلسلہ چلتا ہوا آیا، 9ویں محرم کے روزے کے بارے میں نبی نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، مگر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ 9 تاریخ کا نہیں رکھا ہے، ایک ہی تاریخ کا، مگر آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور کہا اگر میں رہا لأصومن، ضرور بالضرور، یہ عربک ورڈ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور بالضرور میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، ایک روزہ ملاؤں گا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ 2 روزے رکھنا چاہیے۔ چنانچہ 10ویں محرم کا روزہ تو مستقل ہے اور اس کی فضیلت بتلائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، 10ویں محرم کا روزہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ وہ اپنے سے پہلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ اب ایک طرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا سلسلہ چلا اور 9 تاریخ کے روزے کی آپ نے خواہش ظاہر کی، یہودیوں کی بھی مخالفت کرنا مقصود تھا۔ اب ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اب روزہ رکھنے کی محرم کے مہینے میں 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، صرف 1 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، 10 تاریخ کا، تو اس کو وہ فضیلت تو مل جائے گی 1 سال کے گناہوں کے معاف ہونے کی، کیونکہ نبی نے حدیث میں یہی کہا صیام یوم عاشوراء، 10ویں محرم کے روزہ، یہ مجھے امید ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف کروا دے گا۔ تو ایک روزہ اگر کوئی رکھ لے صرف 10ویں محرم کا تو وہ اسپیشل جو فضیلت ہے خاص طور سے وہ تو مل جائے گی گناہوں کے معاف ہونے والی، مگر سنت سے وہ محروم رہے گا۔ سنت یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، سنت نبی کی خواہش بھی جو ضرور بالضرور کے ذریعے سے ظاہر ہوئی تھی، جس پر بعد میں صحابہ کرام نے عمل کیا، ساری امت نے عمل کیا، ساری امت کا اجماع اس بات کے اوپر ہے کہ 2 روزے رکھنا چاہیے، تو 2 روزے رکھنا سنت ہے، یا پھر کہیں ہم مستحب تو ضرور ہے 2 روزے۔ اب اگر کسی نے 1 روزہ رکھا جائز ہے اور اس کو وہ فضیلت بھی مل جائے گی، مگر بہتر نہیں ہے کیونکہ یہودیوں کی مخالفت نہیں پائی گئی ہے، 2 روزے رکھیں گے تو یہودیوں کی مخالفت پائی جائے گی۔ افضل بہتر مستحب یہ ہے کہ ہمیں 2 روزے رکھنا ہے۔ اب 2 روزوں میں دوسری صورت، 1 روزہ ملانا ہے، کون سا روزہ ملائیں گے؟ 9 تاریخ کا ملائیں یا 11 تاریخ کا ملائیں؟ 2 تو رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ 9 کا رکھیں، کیونکہ جتنی حدیثوں میں ہے نبی نے یہ فرمایا اگر میں اگلے سال رہا تو ضرور بضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ آپ نے 9 تاریخ کا ذکر کیا، اس لیے حدیث کے اگر ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں تو 9 کا روزہ رکھنا بہتر ہے 2 روزوں میں، اور اگر ہم مقصد کو دیکھتے ہیں، مقصد ہے یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ اگر کسی کا 9 کا روزہ مس ہو گیا تو وہ کم از کم مقصد کو اپنے مس نہ کرے، حدیث کے ورڈز کے اعتبار سے تو وہ چوک گیا، مگر مقصد اس کو ابھی بھی مل سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت، اور وہ مخالفت اگلے دن روزہ رکھنے سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ روزہ رکھنے کی 3 شکلیں ہوئی۔ نمبر 1 صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ جائز ہے مگر افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ثواب تو
تو مل جائے گا مگر نمبر 2 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، حدیث کے ورڈز کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے۔ نمبر 3 اگر 9 مس ہو گیا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے، حدیث کے ورڈز تو ہمیں نہیں ملیں گے مگر مقصد مل جائے گا یہودیوں کی مخالفت والا، ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب آخری بات ہے اس کے اندر ایک کہ 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، گھر والوں پر کشادگی کرنا۔ حدیث ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ جس نے اپنے گھر والوں پر 10ویں محرم کو کشادگی کی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اچھا پکایا یا ان کو کچھ دیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اللہ پورے سال اس کے لیے کشادگی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے سند اور چین سسٹم کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند اور چین سسٹم کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، مگر یہ حدیث صرف ایک صحابی سے نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی ایک چین سسٹم میں ضعف ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، یہ حدیث حضرت جابر سے بھی ہے۔ تین چین سسٹم ہے، ہر چین سسٹم میں ضعف ہے، ہر چین سسٹم ضعیف ہے، ہر ایک سند اس کی کمزور ہے، تینوں حدیثیں اس ٹاپک کی کمزور ہیں۔ مگر میں آپ کو بار بار بتلا چکا ہوں جب ایک ٹاپک کی کئی ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں تو اس میں قوت آ جاتی ہے، وہ حدیث ضعیف سے نکل کر حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ چنانچہ باتفاق تمام ائمہ اربعہ فتوے کے اعتبار سے سب کے نزدیک 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر کشادگی کا اظہار کرنا جائز ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کرو، سرما لگانے کا اہتمام کرو، پانی نہانے کا اہتمام کرو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ یہ سب چیزیں ایکسٹرا ایڈڈ چیزیں ہیں دین کے اندر، یہ بدعات کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ صرف اچھا پکا لے کھا لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کشادگی کرنے کی اجازت ہے، مگر اس کو بھی اعلیٰ درجے کی سنت یا ضروری اور فرض یا واجب سمجھ کر کریں گے تو پھر وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اجازت ہے کوئی کر لے گھر والوں کو کشادگی، انشاءاللہ اللہ اس کو سال بھر برکت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام احباب کو یہ قیمتی باتیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔